اللہ کے ولی خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک مریدنی تھی۔ اس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا۔ وہ لڑکا بڑا ہی گناہگار و سیاہکار تھا۔ وہ شرابی تھا، زانی تھا، جواری تھا، روئے زمین پر شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہو جو اس نے نہ کیا ہو۔ زندگی بھر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کی، کبھی اللہ کا سجدہ نہ کیا۔ اچانک ایک دن وہ لڑکا بیمار ہو گیا۔ بیماری نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ اس کے سر پر موت کے بادل منڈلانے لگے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکوں گا۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کو بلایا اور کہا، ماں کیا تو میرا ایک کام کر سکتی ہے؟ ماں نے کہا، بولو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ لڑکا کہنے لگا، ماں تو جانتی ہے میں نے عمر بھر کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی۔ میں نے زندگی گناہوں میں گزار دیا اور ہر کوئی جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا گناہگار و سیاہکار ہوں۔ اے ماں، اگر میں اسی حال میں مر گیا تو نہ کوئی مجھے غسل دے گا، نہ کفن پہنائے گا، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھے گا اور نہ جنازے کو کوئی کاندھا دے گا۔ وہ کہنے لگا، ماں اپنے پیر و مرشد کے پاس جا کر خواجہ حسن بصری کو اس بات پر راضی کر کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو وہ میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ اگر خواجہ حسن بصری میری نماز جنازہ پڑھانے آئیں گے تو یقیناً ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی آئیں گے، 4-5 بندے تو جمع ہی ہو جائیں گے۔ ماں بس میرا یہ آخری کام کر دے۔ یہ سنتے ہی ماں بھاگتی ہوئی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جا کر عرض کرتی ہے، اے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا جوان بیٹا اس وقت زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے بیٹے کی آخری خواہش یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر آپ نماز جنازہ پڑھا دیں گے اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرمائے گا، اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ یہ سن کر خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اس کی وجہ کہ تیرے بیٹے نے زندگی میں کبھی اللہ کا سجدہ نہیں کیا، اس نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا۔ وہ اتنا بڑا گناہگار و سیاہکار ہے کہ ہر طرف اس کے گناہوں کے چرچے ہیں۔ ایسی صورت میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ بھلا کیسے پڑھاؤں؟ یہ سن کر وہ عورت روتی ہوئی اپنے گھر واپس آتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے، کاش تو نے زندگی میں کبھی تو اللہ کا سجدہ کیا ہوتا، کبھی تو کوئی نیک کام کیا ہوتا، تو آج میرے پیر و مرشد نے تیری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کیا ہوتا۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہتا ہے، ماں مجھے ایک بات بتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک لمحے کے لیے مہلت دے کہ اے گناہگار نوجوان کی ماں، جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، چاہے تو اپنے بیٹے کو جنت میں داخل کر دے، چاہے تو اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، تو اے میری ماں بتا تو میرے حق میں کیا فیصلہ کرے گی؟ یہ سنتے ہی ماں کہتی ہے، اگر اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے تو اے میرے بیٹے، میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گی، میں فوراً جنت کا دروازہ کھول کر تجھے جنت میں داخل کر دوں گی۔ اپنی ماں کی زبان سے یہ سنتے ہی بیٹا کہتا ہے، ماں تو مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، میرے عمر بھر کے گناہوں کو فراموش کر کے تو مجھے جنت میں داخل کرنا چاہتی ہے، تو اے ماں سن، تو جتنا مجھ سے محبت کرتی ہے میرا پروردگار اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب تو یہ گوارا نہیں کرتی کہ تو اپنے گناہگار بیٹے کو جہنم میں ڈالے تو پھر میرا رب آخر مجھے جہنم میں کیوں داخل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اس نوجوان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہاں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں کوئی آ کر کہتا ہے، اے حسن تو یہاں سو رہا ہے اور وہاں اللہ کے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اے حسن اٹھ، جا اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دے، اسے کفن پہنا اور اس کی نماز جنازہ پڑھا اور اس کے دفن کا انتظام کر۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ خواب ہی میں پوچھتے ہیں، وہ شخص کون ہے جسے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا؟ آواز آتی ہے، فلاں نوجوان جس نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی۔ خواجہ حسن بصری تعجب سے عرض کرتے ہیں، وہ تو گناہ گار تھا، ہر طرف اس کے گناہوں کے چرچے ہیں، پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دوست کیسے بن گیا؟ آواز آتی ہے، اے حسن آخری وقت میں اس نے میری رحمت کا سہارا لیا، اور جو بندہ زندگی کے آخری وقت میں بھی میری رحمت پر نظر رکھتا ہے، پھر میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس بندے کو معاف نہ کرے، اس لیے اپنی رحمت کے صدقے
میں نے اس بندے کے عمر بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے مقام ولایت عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ اندازہ لگائیں اللہ کیسا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اگر انسان زندگی بھر گناہ کرنے کے بعد آخری وقت میں بھی اللہ کی رحمت کا سہارا لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے نادم ہو کر رجوع کرتا ہے، تو میرا کریم اس کے عمر بھر کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کی رحمت بڑھ کر اس گناہ گار بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اس کے گناہ بھی رب معاف فرماتا ہے اور اسے جنت کا پروانہ بھی عطا فرماتا ہے۔